16 اگست 1946 کو یہ یوم راست اقدام، یہ بھی 12واں بھی یہاں مارک کر لیں، یہ 2 لائنیں یہ سارا ہی ہوگا۔ پھر 13واں سائمن کمیشن کیا تھا؟ ڈیوائڈڈ انٹو 2 پارٹس، انہوں نے دیکھے 2 پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ہمارا یہ والا ایسٹ بنگال بن گیا جو گرین والا ہے، یعنی مشرقی بنگال، اور دوسرا ہمارا ویسٹ بنگال بن گیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس اسٹوڈنٹس 10th کلاس کی جو پاک سٹڈیز کی نیو بک ہے، بیٹا اس ویڈیو کے اندر ہم یونٹ نمبر 2 تحریک پاکستان موومنٹ، اس کی ایک تو ہم اس طرح بک پہ مارک کر لیں گے، نمبرنگ دے دیں گے، اور جو انگلش میڈیم والے بچے ہیں اور اردو میڈیم والے بچے ہیں ان کے کوشچن آنسر جو شارٹ ہو سکتے ہیں ذرا میں نے یہاں کر کے لکھ دیا بک کی ورڈنگ کے ساتھ ہی، جتنے مختصر ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، بہت سے بچے مجھ سے پرانے اٹیچ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں بچوں کو یاد کرواتا ہوں، تو پاک سٹڈیز کا ہوتا ہے کہ زیادہ یاد نہیں ہوتی چیزیں، تو بیٹا اس ویڈیو کے اندر میں پکچر لگا کے، امیج لگا کے آپ کو یاد بھی کرواؤں گا۔ تو اگر آپ بک پہ مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جسٹ بچے کہتے ہیں کہ سر ہم خود یاد کر لیں گے، مارک کرنا چاہتے ہیں میں یہ مارک بھی آپ کو کروا دوں گا، اور جو مجھ سے یاد کرنا چاہتے ہیں بیٹا ان کے لیے ویڈیو تو بڑی مزے کی ہے، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو پہ آئے ہیں نا تو یاد کر کے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم نے شارٹ کوسچنز کی بات کی تھی پاک سٹڈیز کی پلان جب ہم نے بنایا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاک سٹڈیز کے ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن کریں گے، کیونکہ بیٹا آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا اور اس میں 50 نمبر صرف شارٹ کوسچنز کے ہیں، اور وہ کتنی مزے کی بات ہے کہ صرف ایکسرسائز سے آنے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بیٹا یہ ایکسرسائز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی طرح ہم نے باقی چیپٹرز کی بھی تیاری کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو میری عادت ہے کہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا۔ ویڈیو ایک بار سن کے دیکھ لینا، یاد آپ کو ہو جائے گا۔ اگر آپ جسٹ مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بالکل ویڈیو کے اینڈ پہ بک پہ مارکنگ کا کلپ لگا دیا ہے، آپ وہاں سے بھی جا کے مارک کر سکتے ہیں۔ تو جو بچے یاد کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پوری سن لیں، جو بچے کہتے ہیں سر ہم نے صرف مارک کرنا ہے تو وہ ویڈیو کے اینڈ پہ چلے جائیں، آخری 3-4 منٹ میں وہاں پہ آپ جا کے مارکنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی بیٹا شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور جو بچہ چینل پہ نیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، کیونکہ 10th کلاس کی تیاری انشاءاللہ اس چینل پہ ہم نے کروانی ہے آپ کی۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا ہمارا پہلا جو کوسچن ہے، رائٹ دا بیسک آبجیکٹیو آف علی گڑھ موومنٹ، تحریک علی گڑھ کے بنیادی مقاصد تحریر کریں۔ بیٹا یاد رہے یہ علی گڑھ موومنٹ کب چل رہی ہے؟ 1817 اور 1898 تک، یہ سر سید احمد خان کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جب مسلمان اور انگریزوں کی کیونکہ حکومت تھی تو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے تھے، مسلمان ہر طرف دب چکے تھے، انگریز ان پہ حکمران تھے اور وہ ظلم کیا ہوا تھا۔ تو یہ سر سید احمد خان یہ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ 1817 میں ہمیں تحفہ دیا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس وقت جو مسلمانوں کی بری حالت تھی، انگریز ظلم کر رہے تھے، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا ایجوکیشن کا سسٹم تھا اور برا حال تھا، تو پھر یہ سر سید احمد خان میدان میں آئے، تو انہوں نے ایک علی گڑھ، یہ ابھی بھی انڈیا کا ایک شہر ہے علی گڑھ، وہاں پہ ایک موومنٹ شروع کی، تحریک علی گڑھ شروع کی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا نام علی گڑھ ہے۔ تو اب وہ علی گڑھ موومنٹ یا تحریک علی گڑھ بنی تھی تو اس کے کیا آبجیکٹیو تھے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں جی، 3 آبجیکٹیو تھے۔ ٹو ریسٹور ٹرسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا مسلم، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا نا انگریز مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے تھے، تو یہ اٹھے، یہ ادھر مسلمانوں سے بھی بات کرتے تھے کہ دیکھیں ہمیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ادھر انگریزوں سے بھی بات کرتے تھے کیونکہ وہ حکمران تھے، تو دونوں سے کے درمیان وہ سوچتے تھے کہ ان کے درمیان ذرا اعتماد بحال ہو جائے، مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو پہلا بیٹا آبجیکٹیو کیا تھا؟ ٹو ریسٹور ٹرسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا مسلم، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ دوسرا جو انہوں نے تحریک شروع کی تھی تحریک علی گڑھ، دوسرا بیٹا اس کا آبجیکٹیو تھا ٹو اٹریکٹ مسلم ٹورڈ ماڈرن سائنس اینڈ انگلش لینگویج، مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا۔ بیٹا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جن دور کی میں ہم بات کر رہے ہیں نا 1817، ان دور میں مسلمان جو ہے سائنس نہیں پڑھتے تھے، انگریزی نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو انگریزوں کا نالج ہے، اور اب آج ہمیں پتہ ہے کہ ہم انگریزی زبان بھی امپورٹنٹ ہے، سائنس سبجیکٹ بھی امپورٹنٹ ہے، تو یہ شروع کرنے والے یہ سر سید احمد خان ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے، مسلمان قائل ہی نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے یہ ہمارا نالج نہیں ہے سائنس کا، یہ انگریزوں کا ہے، تو انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو قائل کیا، مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا۔
پھر بیٹا تیسرا جو آبجیکٹیو تھا ان کا، ٹو کیپ مسلم اوے فرام پولیٹکس. مسلمان بیچارے کبھی اس سیاست میں گھس رہے، اس میں گھس رہے، اور مار کھا رہے اور ظلم ہو رہا. تو انہوں نے کہا یار آپ نے آپ کو پہلے بنا لو، کچھ بنا لو، پڑھ لکھ لو، اچھا اپنا سیٹ اپ کر لو، پھر آپ سیاست کرنا. ابھی مسلمانوں کو کہا کہ آپ سیاست سے باز رہو. تو یہ تین آبجیکٹیو تھے سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ تحریک تھی، تین بیٹا، ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا ہے. دوسرا کیا تھا کہ مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا ہے. تیسرا اور آخری کیا تھا، مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا ہے. تو یہ تین پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے: اعتماد بحال کرنا، مسلمانوں کو جو جدید علوم ہیں انگریزی ان کی طرف راغب کرنا، اور مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا. یہ تین آبجیکٹیو تھے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب نیکسٹ کوشچن ہمارا ہے وٹ موٹیوز ور انکلوڈیڈ ان دا بیک گراؤنڈ آف اسٹیبلش آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ اچھا اس سوال کا بیٹا مطلب کیا ہے، 1906 میں نا انڈیا میں 1906 میں مسلم لیگ ہماری جماعت بنی تھی جو قائد اعظم نے کی تھی، لیکن وہ بنائی قائد اعظم نہیں تھی، یہ بات ذہن میں رکھنا. اچھا مسلم لیگ بنی 1906 میں، ٹھیک ہے. اور یہ بالکل وہی تصویر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، یہ سر آغا خان کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے شروع کی تھی، یہ گئے تھے. بہرحال یہ بات بعد میں ہے، لیکن یہ وہی وقت ہے جب یہ مسلم لیگ بن رہی ہے، یعنی اس کا یوں سمجھ لیں کہ بنیاد رکھی گئی ہے. تو کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ بنی کیوں تھی، محرکات کیا تھے. ٹھیک ہے، میں اصل آپ کو لفظ محرکات کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے موٹیوز کیا تھے، وجہ کیا تھی، کیوں مسلمانوں کو اپنی مسلم لیگ جماعت بنانے کی ضرورت پڑی. یاد رہے اس سے پہلے برصغیر کی ایک جماعت تھی کانگریس، اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے. لیکن 1906 میں جا کے مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت بنائی جس کا نام مسلم لیگ رکھا. تو سوال ہمارے پاس ہے اس کے محرکات کیا تھے، وجہ کیا تھی. تو آنسر جی اس کے 4 پوائنٹ ہیں. پارٹیشن آف بنگال اینڈ دا ریئیکشن آف ہندو. بیٹا بنگلہ دیش نا اس وقت ایک بہت بڑا صوبہ ہوتا تھا، اس میں آدھی سائڈ پہ مسلمان رہتے تھے، آدھی سائڈ پہ جو ہے نا ہندو رہتے تھے. یہ ابھی یہاں پہ یہ والا یہ کوشچن بھی آئے گا. اب ایک سائڈ پہ جو بنگلہ دیش ہے، یہ والا گرین والا، یہاں مسلمانوں کی زیادہ تھے اور جو اس سائڈ پہ ہندو زیادہ تھے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو نا ایک ہی صوبہ ہوتا تھا، تو انگریزوں نے اپنے انتظامی معاملات کی وجہ سے کہ بہت بڑا صوبہ ہے ڈیوائیڈ کر دیا. اب ڈیوائیڈ کرنے سے مسلمانوں کو بیٹا فائدہ یہ ہوا کہ پورے صوبے پہ نا پہلے پورے صوبے پہ حکومت تھی ہندوؤں کی. تو جب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو آدھا تو مسلمانوں کے پاس آ گیا. اب اس پہ ہندو جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں تقسیم کیا، یہ ہے وہ ہے. اب پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جب شروع میں نا ہندو اور مسلمان مل کر کوشش کر رہے تھے انگریزوں سے جان چھڑوانے کی. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمیں الگ آدھا صوبہ مل گیا، یہ انگریزوں کا ہندوؤں کو اس طرح کا ریئیکشن کیوں آ رہا ہے، وہ ہمارے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہندو جو ہیں ہمارے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے. تو پہلا پوائنٹ دیکھیں ہمیں سمجھ آ گیا نا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی الگ جماعت بنائیں گے. تو مسلم لیگ کا پہلا وجہ محرک ریزن کیا تھی؟ پارٹیشن آف بنگال اینڈ دا ریئیکشن آف ہندوز. تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل. اب دیکھیں یہ والی لائن اب اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ مسلم لیگ مسلمانوں نے بنائی، پہلی وجہ اس کی کیا تھی کہ جو بنگال کی تقسیم ہوئی اور ہندوؤں کا اس پہ رد عمل آیا. دوسرا انفیئر ایٹیٹیوڈ آف برٹش، انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ. اچھا انگریز نا، کیونکہ دیکھیں حکومت برصغیر میں مسلمان بھی موجود تھے، ہندو بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، لیکن انگریز ہندوؤں کو زیادہ کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی تو ہندوؤں کو زیادہ وہ پریورٹی دیتے تھے، لیکن مسلمانوں کو نہ کوئی سرکاری نوکری دیتے تھے، نہ کوئی ان میں ترقیاتی کام کرتے تھے. تو ان کے ساتھ یہ انفیئر کرتے تھے، غیر انصاف نہیں کرتے تھے. تو اس لیے مسلمانوں نے کہا کہ یار ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، ہم اپنے حقوق مانگیں گے. تو دوسرا بیٹا ہمارے پاس کیا ہوا؟ انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ، دا انفیئر ایٹیٹیوڈ آف برٹش. پھر تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے دا سینس آف ڈیپریویشن امنگ دا مسلم، مسلمانوں کا احساس محرومی. بیٹا یہ وہ وقت چل رہا تھا 1905-6 کی میں بات بتا رہا ہوں
مسلمان بالکل محروم ہو چکے تھے، انہیں یہ ایسا لگتا تھا بھئی یہ بس مسلمان اب ختم ہے بر صغیر سے، بالکل زندگی سے محروم، کیونکہ ادھر ہندو ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہ بر صغیر میں تھے تو زیادہ، پھر ادھر انگریزوں نے ان پہ ظلم کیا ہوا تھا، ان کو کوئی نوکریاں نہیں دیتا تھا، انہیں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے تھے، تو مسلمان محروم ہو چکے تھے۔ تو پھر کچھ لوگ اٹھے، یہ والے لوگ اٹھے، سر آغا خان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جماعت بناتے ہیں۔ تو تیسرا محرک، تیسری ریزن یہ ہو گئی دا سینس آف ڈیپریویشن امنگ مسلم، مسلمانوں کا احساس محرومی۔ چوتھی اور آخری بات، مسلم بینگ پولیٹیکل اگنورڈ، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کانگریس جو تھی نا، وہ تھی پہلے جماعت تھی جس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، لیکن وہ سیاسی طور پہ مسلمانوں کو اگنور کرتے تھے، مطلب کوئی بھی بات ہوتی تھی مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ چار بیٹا پوائنٹ تھے، چار وجہ تھی، چار ریزن تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ کیا؟ تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ کلیئر ہو گیا بیٹا؟ اس کے بعد بڑا آسان سا اور امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بورڈ میں بہت بار آتا ہے، یہ بہت بار آپ کہیں گے سر بک نہیں ہے، بھائی یہ بک نہیں ہے، کانٹینٹ بہت پرانا ہے، یہ پرانے سے بھی پرانا ہے۔ اس سے پہلے ایک بک تھی، پھر اس سے پہلے ایک بک تھی، پھر اس سے پہلے ایک بک تھی، 3 بکس گزر گئی ہیں، یہ ٹاپکس جو ہیں بہت بار آتے تھے۔ تحریک ہجرت کا کیا سبب؟ یہ بیٹا ایگزیکٹ وہی تصویر ہے جو تحریک ہجرت کی ہے۔ تحریک ہجرت کا نا سبب کیا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1920 میں نے آپ کو ابھی پچھلی جو کہانی سنائی کہ مسلمانوں پہ ظلم کے ظلم ہو رہے تھے، تو کچھ علماء نے کہا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نا اب بر صغیر میں ہمیں رہنا نہیں چاہیے، یہ دارالحرب بن گیا ہے، ایک جنگی ملک بن گیا جہاں جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، دارالحرب یعنی ہاؤس آف وار بن گیا ہے، آپ ہجرت کر جاؤ۔ یعنی وہ مثال دیتے سنت، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر لی تھی جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا اور وہ مدینے چلے گئے تھے، تو اس وقت بر صغیر جو ہے نا وہ دارالحرب بن گیا ہے، ایک جنگی ماحول بن گیا ہے، دارالحرب بن گیا ہے۔ تو آپ اس طرح کرو، یہاں سے افغانستان ہجرت کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو تحریک، پھر وہ کافی مسلمان اکٹھے ہوئے اور وہ بر صغیر سے افغانستان کی طرف چلے گئے، اور بیچارے مسلمانوں کی قسمت دیکھو، جب وہ افغانستان پہنچے تو افغانستان نے انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا، وہ اتنا بڑا سمندر تھا مسلمانوں کا، انہوں نے داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اب وہ بیچارے پہلے ہی بیچ بوجھ کے سب کچھ گئے تھے، پھر وہ واپس آ گئے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ وہ جو تحریک ہجرت چلی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کیوں چلی تھی، کس کے کہنے پہ چلی تھی، تو ہمارا جواب سمپل سا ہے، چند علماء نے فتویٰ دیا تھا 1920 میں، چند علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بر صغیر اب دارالحرب بن چکا ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہاں انگریزوں کے ماتحت رہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ دارالسلام میں ہجرت کر جائیں، کسی اسلام والے ملک میں ہجرت کر جائیں۔ تو وجہ ہم نے بتا دی کیوں مسلمانوں نے ہجرت کی افغانستان کی طرف، کیونکہ کچھ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی یہ جو بر صغیر ہے، مسلمانوں کو یہاں انگریزوں کے انڈر نہیں رہنا چاہیے، تو وہ ہجرت کر جائیں۔ تو کیونکہ لفظ یہ یوز ضرور کرنا ہے آپ نے بیٹا، ٹھیک ہے؟ 1920 میں چند علماء نے فتویٰ دیا کہ برصغیر کیا ہے، دارالحرب، معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دارالحرب ضرور لکھنا ہے کہ دارالحرب بن چکا ہے، اس لیے آپ دارالسلام میں ہجرت کر جائیں۔ تو یہ وجہ تھی ہجرت مومنٹ کی۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے جی، ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ وٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن آف دا ریڈ کلف ایوارڈ؟ اچھا بیٹا، جب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ آپ، میں 9th میں تھا نا، میں 9th کلاس میں تھا، اس وقت پاک اسٹڈیز الگ ہوتی تھی، تو ہم نے بھی یہی ٹاپک پڑھے تھے، بہت سالوں کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹو بی آنیسٹ، میں سمجھتا تھا کہ ریڈ کلف ایوارڈ کوئی قسم کا ایوارڈ ہے تو مجھے بعد میں پتہ چلا یہ تو نام ہے، یہ انگریز ہے نا، یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے نا ایک بڑی زیادتی کر دی تھی مسلمانوں کے ساتھ، یعنی جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پاکستان اور انڈیا دو الگ ملک بن رہے ہیں، برصغیر کا ڈیسائیڈ ہو گیا، تو اب نشان بھی تو لگانے تھے نا، درجہ بندی کرنی تھی کہ کہاں سے یہ پاکستان ہے اور کتنا انڈیا بن رہا ہے۔ تو یہ ریڈ کلف ایوارڈ نے یہاں پہ ایک بڑا ڈیسیژن جو ہے غلط لیا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ریڈ کلف ود بیڈ انٹینشن، یعنی بری نیت سے، انکلوڈیڈ مسلم میجورٹی ایریا آف ایسٹ پنجاب انٹو انڈیا،
دیکھیں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں نا وہ پاکستان کو علاقے دیے جائیں گے، جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ انڈیا کو۔ تو جو ایسٹ پنجاب مشرقی پاکستان تھا نا، بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں مسلمان زیادہ تھے، لیکن اس نے وہ ایریے کس کو دے دیے؟ ہندوؤں کو دے دیے۔ ریڈ کلف ود بدنیتی تھی، ٹھیک ہے، مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت علاقے بھارت میں شامل کر دیے، کیونکہ اس نے ظاہر ہے اس نے تو جو درجہ بندی جو ڈویژن کر کے دینی تھی انگریزوں نے اس کو ماننی تھی، کیونکہ اسی کو بھیجا تھا کہ بھئی لائن بنا کے دے کے جاؤ۔ اب ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس نے مسلم میجورٹی ایریا آف ایسٹ پاکستان کس میں شامل کر دیے؟ انڈیا میں شامل کر دیے، ٹھیک ہے، مسلم اکثریتی علاقے بھارت میں شامل کر دیے۔ ایک فیصلہ اس کا یہ تھا۔ اس سے نقصان یہ ہوا جو آج تک پاکستان پانی کا مسئلے کو لے کے کھڑا ہے، پاکستان کو ستلج، بیاج اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ کبھی بھی پانی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بھی وہ پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو اسی فیصلے کی وجہ سے اس نے مارکنگ صحیح نہیں کی تھی، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہاں پہ نا بالکل یہ الگ ملک تھا، کشمیر پاکستان کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ دونوں کو مرج کر دیا ادھر، مطلب ایگزیکٹ لائن نہیں بتائی۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اسی طرح بھارت نے گرداسپور کے راستے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ 3 پوائنٹ بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ایک تو بدنیت تھا، وہ اس نے کیا کیا؟ مسلم اکثریت والے علاقے کس کو دے دیے؟ بھارت کو۔ ایک بات، اس سے نقصان کیا ہوا کہ جو پاکستان کا ستلج، بیاس اور راوی کا پانی ہے اس سے انہوں نے محروم کر دیا، کیونکہ وہ انڈیا کی طرف سے انڈیا میں چلے گئے۔ پھر تیسری بات جو آخری بات ہے کہ اس نے کشمیر اور بھارت کی سرحد کو ملا دیا، اس سے یہ ہوا کہ بھارت نے پھر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ 3 فیصلے تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن نمبر 4 ہمارا ہے۔ اس کے بعد ہے وائی ڈڈ دا شملہ کانفرنس فیل؟ اچھا بیٹا دیکھیں اس کو آنسر اگر آپ دیکھیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا آنسر ہے، حالانکہ نا بہت چھوٹا آنسر ہے، مطلب اس میں چھوٹی سی ایک بات ہے، میں آپ کو ایک لفظ کر دیتا ہوں وہی آنسر ہے، باقی تو بات ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایگزیکٹ اسی وقت کی تصویر ہے جب شملہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی محنت سے نا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگایا ہے تو آپ کے لیے، تاکہ نا آپ کی ایک تھوڑی سی ریفریش ہو جائے ہسٹری اور آپ کو مزہ آئے پڑھنے اور یاد کرنے میں۔ اچھا دیکھیں یہ اسی وقت کی تصویر ہے، یہ گاندھی ہے، جو ہے نا قائد اعظم ہے۔ انتظامی کونسل میں 5، اب پڑھو گے آپ کو مشکل لگے گی، لیکن جب میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیے گا آسان لگے گا۔ ہوا کیا تھا، انگریز کے وائس رائے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک انتظامی کونسل بناتے ہیں جو پورے صوبے کو مینیج کرے گی، ٹھیک ہے۔ کیا بناتے ہیں؟ انتظامی کونسل انڈیا میں۔ اب انڈیا میں یاد رہے اس وقت برِ صغیر میں 2 چیزیں چل رہی تھی، یعنی ایک طرف کانگریس یعنی گاندھی کی جماعت عروج پہ تھی ہندوؤں کی طرف سے، لیکن اس کے اندر مسلمان بھی تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جو کانگریس تھی اس میں مسلمان بھی تھے، لیکن دوسری طرف قائد اعظم کی جماعت تھی جس میں سارے مسلمان تھے۔ اچھا انگریز آئے، انہوں نے کیا کہ عام برصغیر میں نا کہ انتظامی کونسل بنا رہے ہیں، ایگزیکٹو کونسل بنا رہے ہیں جو کہ صوبے کے ملک کے نظام کو دیکھے گی۔ اچھا اب اتنا بڑا ملک ہے، صرف مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کے 5 ہم رکن شامل کریں گے اس انتظامی کونسل کے اندر۔ کتنے لوگ شامل کریں گے؟ 5، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ شامل کریں گے بیٹا؟ انگریزوں نے کیا کہا کہ ہم مسلمانوں کے کتنے ریپرزینٹیٹیو ایڈ کریں گے، کتنے مسلمان ایڈ کریں گے اس کونسل کے اندر؟ 5۔ اب ان 5 میں بھی کانگریس کو، گاندھی کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ کہتا تھا کہ یہ جو 5 مسلمان، حالانکہ سارے کانگریس کے ہندوؤں کے، لیکن صرف 5 مسلمانوں کو ملے۔ اب ان 5 میں بھی گاندھی کہتا تھا ایک ہم اپنا بندہ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس مسلمان بھی تھے نا، کانگریس میں مسلمان بھی تھے۔ تو کانگریس کیا کہتی تھی؟ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو 5 ہے نا ان میں سے ایک میں اپنا بندہ ایڈ کروں گا، ظاہر ہے وہ کانگریس کی طرف ہونا تھا۔ تو قائد اعظم کہتا تھا کہ نہیں، 5 بھائی 5 مسلمان ہم ایڈ کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ ہی تو ہماری جماعت ہے، یہی تو مسلمانوں کی جماعت ہے، تو 5 ہم کریں گے۔ تو اسی بات پہ وہ جو کانفرنس ہوئی تھی شملہ میں انتظامی کونسل بنانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ 5 قائد اعظم بجا فرماتے تھے بھئی مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے، تو ہم 5 کے 5 بندے جو مسلمان ہیں وہ ایڈ ہم کریں گے، آپ ہندو کریں جتنے مرضی کریں۔ لیکن گاندھی کہتا تھا کہ ایک بندہ ہم اپنا رکھیں گے مسلمان۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کانگریس میں مسلمان کیوں تھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا بات سمجھ آئی ہے؟ شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ بھئی ایک انتظامی کونسل بننی تھی، ایگزیکٹو کونسل بننی تھی، اس میں مسلمانوں کے 5 نمائندے ہونے تھے، 5 بندے ہونے تھے۔ تو گاندھی کہتا تھا ایک بندہ کانگریس کا ہوگا، ہمارا ہوگا مسلمان، اور
قائد اعظم کہتا تھا بھائی کیونکہ مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ ہے تو ہم پانچوں کے پانچ بندے جو ہیں شامل کریں گے. اب نہ اس قائد اعظم نے ایک کم کیا نہ گاندھی اپنی بات پہ اڑا رہا, تو شملہ کانفرنس کیا ہو گئی, ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات بیٹا. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے, رائٹ دا نیم آف مسلم لیگ ممبر انکلوڈ ان دا ان ٹرم گورنمنٹ آف 1946. 1946 میں نا ایک عبوری حکومت بننی تھی. عبوری حکومت ہوتی ہے بیٹا جب کوئی گورنمنٹ جاتی ہے نا تو وقتی طور پہ جو حکومت بنا دیتے ہیں اس کو انٹرم گورنمنٹ یا عبوری حکومت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں اس سوال میں بس مسلم لیگی ارکان نام یاد رکھنے کہ یہ رکن تھے. ظاہر ہے یہ نام ہے تو ہم نے صرف نام یاد رکھنے ہیں کہ 1940 میں جو ایک عارضی عبوری حکومت بنی تھی, مسلم لیگ کے کون کون سے رکن تھے؟ ایک تو لیاقت علی خان تھے, پھر آئی چندریگر تھے, سردار عبدالرب نشتر تھے, راجہ غضنفر علی خان تھے, اور دوسرا مائنورٹی میں یعنی نان مسلم میں ہمارا جوگندرا ناتھ منڈل تھے. ٹھیک ہے, جوگندر ناتھ منڈل. یہ 5 نام ہیں اور یہ آتے رہتے ہیں بورڈ میں, یہ آپ نے یاد کرنے بیٹا. ٹھیک ہے, یہ نام ہے ظاہر ہمیں تو یہ تو ایسے ہی کرنے پڑیں گے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے, رائٹ 3 نیگیٹو افیکٹ آف دا برٹش کولونیل سسٹم آن دا لائف آف دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ. اچھا نا, انگریزوں نے ایک کالونی سسٹم بنایا تھا, مطلب ڈیوائیڈ کر دیا یہ اس کو نا, مطلب پورے برصغیر کو ڈیوائیڈ کر دیا, یہ والا حصہ یہ والا حصہ. تو اس سے نا نقصان یہ ہوا کہ جو امیر ملک, امیر سائڈ تھی, امیر ایریا تھے, امیر کالونیاں تھی, وہاں پہ تو وہ خوشحال تھے, لیکن جو غریب جگہیں تھیں, غریب ایریا تھے, وہ اور غریب ہوتے چلے گئے. تو جو انہوں نے کالونی سسٹم بنایا تھا اس کو کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے نو آبادیاتی نظام بنایا, کالونی نظام بنایا, اس کے 3 نیگیٹو ایفیکٹ بتائیں. تو 3 نیگیٹو ایفیکٹ یہ تھے, غربت بڑھ گئی تھی, معاشی عدم مساوات پیدا ہو گئی تھی, اور زبان اور ثقافت کا نقصان ہو گیا تھا. انگریزوں کی اس تجارتی پالیسی نے برصغیر پر بہت زیادہ منفی اثرات ڈالے تھے. ٹھیک ہے, غربت, معاشی عدم مساوات اور ثقافت کا نقصان, یہ 3 پوائنٹ آپ نے ایڈ کر دینے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارا, رائٹ 3 پرپوزل آف کرپس مشن. بیٹا کرپس مشن نا, یہ جو بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ والا, یہ کرپس ہے, مسٹر کرپس ہے. تو یہ کچھ پرپوزل لے کے آیا تھا برصغیر میں کہ ہم برصغیر کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ ہماری یہ باتیں ہیں, یہ پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ کرپس انگریزوں کی طرف سے آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم برصغیر میں بہتری لائیں گے اور آپ کو اختیارات آپ تک بھیج رہے ہیں. تو اس کے کچھ پوائنٹ تھے, پرپوزل تھے, رائٹ اینی 3 پرپوزل آف کرپس مشن. تو وہ کرپس مشن جو پرپوزل لے کے آیا تھا, پوائنٹس لے کے آیا تھا, تو وہ 3 بتانے ہیں. پہلا کیا تھا, آل ڈپارٹمنٹ انکلوڈنگ ڈیفنس, فورن افیئرس اور کمیونیکیشن ول بی ہینڈڈ اوور دا انڈینز. اچھا بیٹا بات یاد رکھیے گا کہ ابھی حکومت کس کی چل رہی ہے برصغیر پہ؟ انگریزوں کی چل رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ڈیفنس کا ادارہ ہے, دفاع کا یعنی فوج وغیرہ کا, امور خارجہ یعنی فورن افیئر دوسرے ملکوں سے بات چیت کا ادارہ ہے, اور مواصلات یعنی کمیونیکیشن کا ادارہ ہے, ہم وہ آپ ہندوستانیوں کو سپرد کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. یہ جو کرپس تھا یہ کچھ پرپوزل لے کے آیا تھا برصغیر کے لیے. پہلا کیا تھا, انہوں نے کہا کہ 3 ادارے ہیں, ایک ڈیفنس کا, ایک فورن افیئر کا, اور ایک کمیونیکیشن کا, ہم آپ کے ہندوستانیوں کے حوالے کر رہے ہیں. بات یاد رہے کہ حکومت انگریزوں کی ہے. ٹھیک ہے, پھر appropriate step will be taken for the protection of right of minorities. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں مناسب اقدامات کروں گا. یہ کرپس مشن لے کے آیا تھا پرپوزل کہ جو نان مسلم ہیں یا اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ ہوگا ان کا. اور تیسری بات, آفٹر دا وار دا سب کانٹیننٹ ول بی انڈر دا برٹش کراؤن بٹ اٹ ول ریفرین فرام انٹرفیئرنس ان انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل افیئرس. جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرے گا. اب اس لائن کا مطلب یہ ہے, جنگ عظیم اول ہو رہی تھی, وہ جو بڑی جنگ تھی جس میں برطانیہ, اس طرف سے برطانیہ, امریکہ اور سارے شامل تھے, ادھر سے اٹلی, روس اور جو ہے ہٹلر, جرمنی, ترکی, یہ دونوں بڑے ملکوں کی بڑی جنگ ہو رہی تھی, جنگ عظیم دوم. تو اس وقت یہ کرپس مشن آیا تھا. اس نے کہا کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جنگ میں مصروف ہیں, تو جو آپ کا دفاع کا, ڈیفنس کا ادارہ ہے, امور خارجہ کا ہے, مواصلات کا ہے, وہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اقلیتوں کی حفاظت کا بھی ہم خیال کریں گے, اور
جو جب جنگ ختم ہو جائے گی نا، برصغیر رہے گا برطانیہ کے انڈر کیونکہ ان کی حکومت ہے، لیکن ہاں ہم آپ کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا 8واں سوال ہو گیا. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، وائی ڈیڈ پارٹیشن آف بنگال ٹیک پلیس؟ تقسیم بنگال کیوں ہوئی؟ ابھی میں نے آپ کو کہانی تھوڑی سی دیر پہلے سنائی تھی نا بنگال کی. اب اس میں چھوٹا سا ایک لفظ اس کا آنسر ہے، بس ایک لفظ، انتظامی سہولت کے پیش نظر. بس یہ اس کا جواب ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں ذرا اس کو بنا چڑھا کے لکھنا ہوتا ہے، لیکن آنسر بیٹا یہی ہے اس کا، انتظامی سہولت کے پیش نظر. لیکن آپ سمجھ لو بات کیا ہو رہی ہے. جو ابھی بنگلہ دیش ہے نا، بنگلہ دیش ظاہر ہے یہ بر صغیر کا حصہ تھا. جو ابھی بنگلہ دیش ہے اس وقت یہ اتنا بڑا صوبہ ہوتا تھا یہ، اور یہ بہت بڑا صوبہ تھا. یہ آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی جو بر صغیر میں اس وقت صوبے تھے، یہ سب سے بڑا تھا، تمام صوبوں سے بڑا تھا. ٹھیک ہے، جو ابھی بنگلہ دیش ہے یہ بر صغیر کا حصہ تھا، اور یہ بہت بڑا صوبہ تھا آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی. اب انگریز ظاہر ہے پورے بر صغیر پہ حکمران تھے. تو 1905 میں نا ان کا ایک وائسرائے آیا تھا، یعنی اس کا وائسرائے ہوتے تھے جس طرح ہم وہ وزیر بنا کے بھیج دیں اپنا کہ اب اس بنگلہ دیش کو سنبھالو، یعنی جو اس کا ہیڈ بنایا انگریزوں نے. اس نے کہا یار یہ تو بہت بڑا صوبہ ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو انہوں نے انتظامی سہولت کے پیش نظر، ایڈمنسٹریٹو کنوینس، سیک آف ایڈمنسٹریٹو کنوینس، یعنی اس کو سنبھالنے کے لیے انتظام مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اس صوبے کو ڈیوائڈڈ انٹو ٹو پارٹس. انہوں نے دیکھے دو پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارا یہ والا ایسٹ بنگال بن گیا جو گرین والا ہے، یعنی مشرقی بنگال، اور دوسرا ہمارا ویسٹ بنگال بن گیا. اب سوال ہمارے پاس کیا تھا کہ جو بنگال تھا، صوبہ بنگال تھا، اس کی تقسیم کیوں ہوئی؟ تو جواب ہمارا یہ تھا کہ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا. تو 1905 میں انتظامی سہولت کے پیش نظر، ٹھیک ہے، انتظامی سہولت کے پیش نظر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس سے دو صوبے بنے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے جی، وٹ ور دا آبجیکٹیو آف کیبنٹ مشن؟ کابینہ مشن کے مقاصد کیا تھے؟ اچھا پھر اگین بیٹا یہ اس طرح دیکھیے کیبنٹ مشن کی بالکل ایگزیکٹ تصویر ہے. مطلب ایک کیبنٹ آیا تھا، ایک مشن، مطلب وہ بھی اسی طرح کی ایک میٹنگ تھی، ایک پروپوزل لے کے آیا کہ ہم بر صغیر کو سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انگریز کا وائسرائے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کابینہ مشن اس کا کیا یہ جو آیا تھا یہ کیا مقصد تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تو یہ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. 4 پوائنٹ ہے اس کے کابینہ مشن پلان کے، 4 پوائنٹ ہیں. A union will establish in the subcontinent which will be responsible for foreign affair, defense and communication. اب پہلی لائن بالکل اس سے مل رہی ہے، کیا نام ہے جو ہمارے پاس پہلے کون آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، کرپس. اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو امور خارجہ ہے، دفاع ہے اور مواصلات ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ہم ایک یونین بنائیں گے، برصغیر کے ہم یونین بنائیں گے جو ان 3 ڈپارٹمنٹ کو، ان 3 اداروں کو سنبھالیں گے، امور خارجہ کو سنبھالیں گے، دفاع بنائیں گے، اور دفاع کا اور مواصلات کا. ٹھیک ہے، تو پہلا کرپس مشن، کابینہ مشن کا پلان کا پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ہم برصغیر میں ایک یونین بنائیں گے، یونین ول بی اسٹیبلش، ایک یونین بنائیں گے جو کیا کام کرے گی، امور خارجہ، دفاع اور مواصلات. دوسرا، مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات ہم صوبوں کو دے دیں گے، یعنی مین باتیں جو ہیں وہ انگریزوں کے پاس رہیں گی، لیکن باقی سارے کے سارے جو پاور ہے ہم وہ کس کو ڈیلیور کر دیں گے، وہ پروونس صوبوں کو دے دیں گے، اپنے فیصلے خود کرو. صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کر لے. انہوں نے اپنے اپنے لاز اور سارے اپنے جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اکٹھے ہو کے آپ کو اتھارٹی اپنے فیصلے خود کر لو. اور چوتھا اور آخری پوائنٹ تھا، ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں، یعنی وہ جو قانون بنائیں وہ اگر چاہیں ہر صوبہ، کیونکہ یہ ایک صوبہ نہیں تھا، کوئی 20-30 صوبے تھے برصغیر میں. تو انہوں نے کہا بھئی ہم ساری، یعنی اس کا نا لب الباب بیٹا ساری بات کا کیا ہے کہ ایک تو یہ تھی بات کہ یہ 3 ادارے جو ہیں، جو مین ادارے تھے امور خارجہ کے، دفاع کے اور مواصلات کے، ہم اس کے لیے ایک یونین بنانے جا رہے ہیں. دوسرا تھا کہ تمام صوبوں کو اختیار دیا جائے گا، وہ گروپ بنائیں اور اپنا آئین بنا لیں، دستور بنا لیں، اور پھر وہ اس آئین کو 10 سال بعد تبدیل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹا ہمارے پوائنٹس ہو گئے. اوکے، اب نیکسٹ چلتے ہیں.
پھر اس کے بعد ہے وٹ واز دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ. بیٹا قانون آزادی ہند کیا تھا؟ یہ بھی بہت بار بورڈ کے پیپر میں آیا ہو. قانون آزادی ہند کیا تھا؟ اب میں آپ کو نا یہ بالکل آسان سی بات ہے، بس آپ نے ڈیٹ اس میں یاد رکھنی ہے. ہمیں پتہ ہے نا پاکستان کب بنا ہے؟ 14 اگست 1947. پاکستان کب بنا ہے؟ 14 اگست 1947. یعنی یہ جو قانون آزادی ہند، ہند کی آزادی، انڈین انڈیپینڈنس، یہ نا 3 جون 1947 کو ایک منصوبہ بنا تھا. کب بنا تھا؟ یعنی پاکستان بننے سے 2 مہینے پہلے، جون جولائی اگست میں تو جا کے پاکستان آزاد ہو گیا تھا. تو ایک ایک پلان تھا، ٹھیک ہے، جس کو 3 جون 1947 کا پلان کہتے ہیں. اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم بر صغیر کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے، پلان کیا تھا؟ 3 جون 1947. اس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم بر صغیر کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس 3 جون والے پلان کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی مکمل کرنے کے لیے، برطانوی پارلیمنٹ نے جو 3 جون کو پیش ہوا تھا، 18 جولائی 1947 کو منظور کیا اس پلان کو. ٹھیک ہے، 3 جون 1947 کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا. ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا. پھر تقسیم جا کے ہوئی تھی اگست میں. جون میں منصوبہ پیش ہوا، 3 جون میں، جولائی میں اس کی منظوری ہوئی، اور مطلب جو کام ہوا وہ اگست میں جا کے ہوا. بیٹا ڈیٹ یاد رکھنی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد ہے وٹ واز ڈائریکٹ ایکشن ڈے. یوم راس اقدام کیا تھا؟ تو یوم راس اقدامات بیٹا کیا تھے؟ 16 اگست کو نا 1946 کو مسلم لیگ عوامی سطح پر یوم راس اقدام منایا. پہلے تو ڈیٹ یاد رکھ لیں کہ 16 اگست 1946. ان دنوں کیا کیا؟ بیٹا سمپل سی چھوٹی سی بات ہے، قائد اعظم نے نا جگہ جگہ جلسے کیے. ٹھیک ہے، پورے برصغیر میں جلسے کیے، اور اس میں بتایا کہ کانگریس جو ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کریے. یہ ذہن میں رہے کہ برصغیر میں 2 ہی بڑی جماعتیں ہیں، ایک مسلمانوں کی مسلم لیگ ہے اور ہندوؤں کی کانگریس ہے. تو کیونکہ یہ وہ 1946 اگست آ گیا تھا، 16 اگست چل رہا ہے، 1946 سال رہ گیا آزادی میں نا، تو یہ وہ وقت چل رہا تھا کہ انگریز برصغیر سے نکلنے والے تھے. اب کانگریس کیا چاہ رہی تھی کہ بس انگریز چلے جائیں اور ہم ہندو، یعنی ہم برصغیر پر حکومت کریں گے. تو پھر یوم راس اقدام کیا ہے؟ مسلم لیگ نے جگہ جگہ جلسے کیے. انہوں نے بتایا کہ کانگریس یہ ارادے رکھتی ہے، اس کے یہ عزائم ہیں، تو اس کو ہم یوم راس اقدام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے وٹ واز دا سائمن کمیشن. سائمن کمیشن کیا تھا؟ بیٹا اس چھوٹی سی بات، بالکل چھوٹی سی بات، برطانیہ نے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹو سب کس کے لیے؟ یہ اصل لفظ ہے، ریکمنڈیشن فار کانسٹیٹیوشنل ریفارم، یعنی دستور کہتے ہیں آئین کو، قانون کو، لاز کو. یعنی برٹش گورنمنٹ نے 1927 میں سر جان سائمن، ایک یعنی وائس رائے تھا، جان سائمن اس کا نام تھا، اس کو بھیجا 1927 میں. کہاں؟ بر صغیر میں. کس لیے بھیجا تھا؟ دستوری اصلاحات کے لیے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے، کہ وہاں جا کے قانون اچھے اچھے بناؤ. ٹھیک ہے، 1927 میں حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن کو بھیجا. کہاں پہ؟ برصغیر میں، کہ وہاں جا کے دستوری اصلاحات بناؤ، ریکمنڈیشن فار کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. تو یہ جو کمیشن آیا تھا، یعنی کمیشن ہوتا ہے کئی لوگ آئے تھے، اس کا ہیڈ کون تھا؟ سر جان سائمن. آیا کب تھا؟ 1927 کو. کس لیے آیا تھا؟ دستوری اصلاحات کے لیے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے. تو اس کمیشن کو ہم سائمن کمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہے وین اینڈ وائی واز دا ڈے آف ڈیلیورنس سیلیبریٹڈ. یوم نجات کب اور کیوں منایا گیا؟ اچھا، 1935-37 کے انتخابات ہوئے تھے 1935 میں. ٹھیک ہے، اس میں نا انگریزوں کی جو جماعت تھی کانگریس، وہ جیت گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ کب؟ 1935 میں، 37 میں انتخاب ہوئے تو کانگریس جیت گئی، تو ان کے وزیر بن گئے، وزارتیں انہوں نے بنا لی. تو 1935-37 والی وہ وزارتیں ختم ہوئی 1939 میں، 2 سال بعد. تو جب وہ ان کی وزارتیں ختم ہوئی، یعنی ان کی حکومت جب ختم ہوئی، تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات بنایا، ڈے آف ڈیلیورنس بنایا، کہ بے شکر ہے جان چھوٹی ان سے. ٹھیک ہے، 1939 میں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ جب ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کے کہنے پہ مسلمانوں نے کب؟ 22 دسمبر 1939. ٹھیک ہے،
یعنی جو مسلمانوں نے ڈے ڈیلیورنس کب منایا ہے؟ 22 دسمبر 1939 کو. اور کس وجہ سے؟ وہ وین کانگریس منسٹریز کیم ٹو این اینڈ، جب وہ ختم ہوئی. کلیئر ہو؟ کیونکہ جب کانگریس ہندوؤں کی حکومت آئی نا برصغیر پہ، انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا. تو 1935-37 کے انتخابات تھے، کانگریس جیت گئی تھی، تو 2 سال انہوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر. تو جو 1939 میں جب ان کی وزارتیں ختم ہوئی تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کے کہنے پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا. ٹھیک ہے، یہ رہے جی آخری کوشچن ہے بیٹا، امید ہے آپ کو یاد ہوا ہوگا. اچھا بیٹا، اس ویڈیو میں اپنے کمنٹ میں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ میں صرف مارک کروا دیا کروں کہ آپ کو اس سے یاد کرنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ کمنٹ میں کہیں گے جی سر اس طرح مزہ آ رہا ہے، ہمیں یاد ہو رہی ہیں، پھر میں بنایا کروں گا، نہیں تو پھر مجھے اتنی زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مارک کروا دیا کروں گا. بیٹا ابھی جائیں کمنٹ میں لکھیں کہ جی سر ہمیں اس طرح یاد کروایا کریں، اس سے ہمیں یاد ہوتا ہے، اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ دا نیم آف دا مسلم جج انکلوڈنگ ان دا ریڈ کلف ایوارڈ. وہی جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا اس میں مسلمانوں کے ججوں کے کتنے نام تھے؟ کون سا بلا؟ وہ جو ڈیوائیڈ کرنے آیا تھا، یہ میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہ جو جس نے نا پاکستان اور انڈیا کا نقشہ بنانا تھا کہ یہاں تک پاکستان ہے، یہاں تک انڈیا ہے. تو یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا اس میں کون کون شامل تھے؟ مسلمان کون کون تھے؟ تو مسلمان ججوں کے نام کیا تھے؟ تو جسٹس محمد منیر، جسٹس دین محمد، جسٹس ابو صالح محمد، اور جسٹس ایس اے رحمان. بیٹا یہ 4 نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ سارے ہائی کورٹ کے جج تھے. یعنی جب وہ انہوں نے مارکنگ کرنی تھی تو کون کون شامل تھے مسلمانوں کے جج؟ جسٹس محمد منیر، جسٹس دین محمد، جسٹس ابو صالح محمد، اور جسٹس ایس اے رحمان. تو بیٹا امید ہے آپ کو یہ یاد ہوئے ہوں گے، سمجھ آئی ہوگی، مزہ آیا ہوگا. اب ہم ان بچوں کے لیے بک پہ مارک کر دیتے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم نے تو بک پہ مارک کرنا ہے، تو وہ بھی بک پہ مارک کروا دیتا ہوں. بیٹا ویڈیو کو جنہوں نے یہیں سے کرنے ہیں ان کے لیے اوکے، آپ جا سکتے ہیں. ویڈیو کو ضرور لائک کرتے ہوئے جائیے گا. چلیں جی ہم اب اس کو بک پہ بھی مارک کر لیتے ہیں. اچھا بیٹا بک پہ مارک کرنے سے پہلے نا آپ جلدی سی کیا کریں، پہلے نا ان پیج پہ آ جائیں. یعنی ہر کوشچن کے آگے، جیسے کوشچن نمبر 1 کے آگے پیج 13 لکھ دیں، کوشچن نمبر 2 کے آگے پیج 15 لکھ دیں. بک اوپن کر لیں. ٹھیک ہے. اور کوشچن نمبر 3 کے آگے پیج 16، کوشچن نمبر 4 کے آگے 22، کوشچن نمبر 5 کے آگے لکھ لیں 20. پھر یہ آگے جا کے میں مارک کرواتا ہوں. پہلے ایک کام یہ کر لیں نا کہ پیج نمبر 20 پہ یہ لکھا 20، اب ان کا مطلب ان کے جواب ہیں وہ ہم مارک کرتے ہیں کہ کتنا ہم نے کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا. تو پیج نمبر کوشچن نمبر 4 کا پیج 21، کوشچن نمبر 5 کا 20. ٹھیک ہے. اور کوشچن نمبر 7 کا پیج نمبر 13، اور کوشچن نمبر 8 کا 19 پیج پہ ہے، 9 کا 14 پیج پہ ہے، اور کوشچن نمبر 10 کا جو ہے وہ 21 پیج پہ ہے، کوشچن نمبر 11 کا 21 پیج پہ ہے، یوم راس اقدامات کا بھی 21 پیج پہ ہے، سائمن کمیشن کا 17ویں پیج پہ ہے، یوم نجات 18ویں پیج پہ ہے، اور ریڈ کلف ایوارڈ والا یعنی 15واں سوال جو ہے وہ 21ویں پیج پہ ہے. تو یہ بیٹا نمبرنگ دے دیں. اب ہم نے نمبرنگ دے دی، اب ان کا مطلب ہے ان پیجز پہ یہ آنسر پڑے ہیں. تو ایک ایک کر کے چلتے ہیں جی. 13ویں پیج پہ 13، پیج نمبر 13 پہ آ جائیں. کیونکہ یہ ظاہر ہے ہم چھوٹے بھی کریں گے، ان کو سارا تو نہیں ہم نے لکھنا. پہلا کوشچن ہے جی تحریک علی گڑھ کا مقاصد کیا ہے؟ تو یہ پہلے 3 پوائنٹ بیٹا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ SQ1 لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شارٹ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 جو ہے مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ تو یہ 15ویں پیج پہ آ جائیں. 13، 14 اور یہ 15واں. ٹھیک ہے. یہ 15واں ہو گیا. تو یہ ہو گئے ہمارے مسلم لیگ قیام کے عمل. یہ یہاں سے یہ شارٹ کوشچن نمبر 2. اور یہ اوپر MCQs بھی بورڈ کا پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے نا کہ کب بنی تھی مسلم لیگ؟ 30 دسمبر 1906 کو بنی تھی. یہ بھی مارک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ MCQs ہے، ادروائز یہ آپ نے 4 پوائنٹ لکھنے ہیں. اس کے بعد بیٹا جو کوشچن نمبر 3 ہے اس کا پیج نمبر 16 پہ آنسر پڑا ہوا ہے. تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ تو تیسرے کوشچن کا تحریک ہجرت کا سبب یہ یہاں سے 1920 سے اس کو مارک کر لیں اور ہجرت کر گئے تک، یہاں تک یہ کافی ہے. یہ کوشچن نمبر ہمارا 3 ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کے بعد جناب کوشچن نمبر 4 جو ہے عبوری حکومت 1946، یہ نہیں سوری ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ. یہ پیج نمبر 22 پہ آ جائیں جی. چوتھا سوال پیج 22. چوتھے سوال کے لیے یہ میں آ گیا پیج نمبر 22 پہ. تو یہ ریڈ کلف کا آپ نے دیکھیں، یہ شروع دیکھیں اوپر سے ہو رہا ہے. ریڈ کلف والا آنسر جو چوتھے والا ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ اگلے پیج پہ یعنی 22 والے پہ. ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے، یہاں سے شروع کرنا اور اینڈ تک چلے جانا ہے. تو یہ ہمارا چوتھے سوال کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے.
اب آ جائیں جی 5ویں کا شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہوئی، تو یہ 20 والے پیج پہ آ جائیں، آپ کو اس کو شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ کونسل میں 5 مسلم ارکان شامل تھے، یہ والا یہاں سے شروع کریں، اور ناکام ہوئی، یہ آپ کے کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے کون سا چھٹے سوال پہ آ جائیں۔ چھٹا ہے جی 21 پیج پہ نا سارے مارک کر لیں، 21 پہ کافی کوشچن ہیں، ایک ہی بار مارک کر لیں۔ یہ دیکھیں 21 پہ پہلے نا ایک ایک کر کے سارے مارک کرتے ہیں، جو 21 والا پیج ہے وہ ڈن کر لیں بیٹا، کیونکہ اس 21 والے پیج پہ سب سے زیادہ کوشچن ہے۔ پہلے تو آپ چھٹا کریں نا۔ چھٹا کوشچن کیا ہے جی؟ چھٹا کوشچن ہے عبوری حکومت 1946 میں میں شامل مسلم لیگی ارکان کے نام۔ تو یہ لیاقت علی خان سے شروع کریں اور شامل تھے یہاں تک، بس یہ اس کا اتنا کافی ہے، کیونکہ ہم نے صرف نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جی ساتواں اور 21 پہ کون سا ہے یہ دیکھ لیں۔ 21 پہ بیٹا 10واں بھی 21 پہ، 10واں کیا تھا جی؟ کابینہ مشن کے مقاصد کیا تھے؟ تو یہ جو آپ کا یہ 10ویں کا آنسر، پہلے پوائنٹ ہے نا جو 4، یہ کابینہ مشن والے کا ہے، تو یہ بھی مارک کر لیں۔ اور کون سا ہے جی؟ 12واں کیا سوال ہے؟ 12واں ہے ہمارے پاس یوم راست اقدام کیا تھا؟ تو یہ بھی 16 اگست 1946 کو یہ یوم راست اقدام، یہ بھی 12واں بھی یہاں مارک کر لیں، یہ 2 لائنیں یہ سارا ہی ہوگا۔ پھر 13واں سائمن کمیشن کیا تھا؟ نہیں یہ نہیں، کس پہ؟ اور 11واں ہو گیا مارک، ہاں 11واں کیا ہے؟ قانون آزادی ہند، 11واں بھی مارک کر لیں بیٹا، یہ 3 لائنیں ہی ہیں، یہ ہم نے 1.5 لائنیں 1.5 کی 1.5 کریں گے، 11واں بھی مارک ہو گیا۔ اور آخری 15واں جو ہے ریڈ کلف ایوارڈ میں شامل مسلمان ججز کے نام کون سے تھے؟ تو جسٹس منیر احمد سے لے کے جج تھے، اور 15واں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے سارے کوشچن ایک ہی پیج میں ہو گئے ہیں کافی سارے، تو باقی اب جو رہ گئے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ چوتھا ہو گیا نا، ہاں اب ہمارا کہ کون کون سے ہم نے مارک کرنے ہیں۔ پہلا ہو گیا 13 پہ، 15 پہ، 16 پہ، 22 والا ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے، 8واں بھی ہو گیا ہے، نہیں ہم نے کہاں تک، ہاں یہ 7واں کرنا ہے، 7واں کہ انگریزوں کے نو بادیاتی نظام کے برصغیر کے لوگوں کی زندگی پر 3 اثرات۔ 13ویں پہ آ جائیں جی، پیج نمبر 30، بالکل چیپٹر کا پہلا پیج جو ہے ہمارا، یہ آگے جی، ہم 13ویں پیج پہ، ہاں یہ آگے 13واں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو بالکل پہلا یہ والا پیراگراف ہے نا، برصغیر کے لوگوں کی زندگی پر مثبت اور منفی اثرات، تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 7 کا آنسر ہے۔ نو آبادیاتی سے سٹارٹ کریں، منفی اثرات مرتب کیے، یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا ہمارا 8واں سوال ہے، کوئی سی 3 کرپس مشن تجاویز، اب یہ 19 پہ آ جائیں، جو 8واں سوال ہے ہمارا، یہ آپ نے پیج نمبر 19 پہ آ جانا ہے، یہ آ گیا جی کرپس مشن، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں اس نے کہا ہے کہ کوئی سی نا 3 کرنی ہے آپ نے کرپس مشن والے، ٹھیک ہے۔ 8ویں میں اس نے کوئی سی 3 پوچھی ہیں، تو میں نے یہ جو چھوٹی چھوٹی 3 ہیں وہ کر لی ہیں، پہلا، تیسرا، چوتھا پوائنٹ، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیونکہ یہ آدھی لائن ہوگا، باقی یہ جو بھی آپ کو صحیح مناسب لگ رہی ہے وہ 3 کر لیں، 3 کرنی ہے۔ اس کے بعد 9واں جو ہے وہ 14ویں پیج پہ بیٹا، سوال نمبر 14 کے کیوں تقسیم بنگال ہوئی، تو یہ اتنا کافی ہے۔ کوشچن نمبر 9 جو ہے یہ 1.5 لائن ہے، کیونکہ اس کا آنسر تو ایک ہے، انتظامی سہولت کے پیش نظر، بس یہ اس کا آنسر ہے، لیکن یہ 1.5 لائن آپ کو لکھنی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، یہ 21 پہ ہم کر چکے ہیں، 11واں 21 پہ کر چکے ہیں، 12واں 21 پہ کر چکے ہیں۔ 13واں آ جائیں جی، سائمن کمیشن، یہ 17ویں پیج پہ آ جاؤ جی، 17واں یہ سائمن کمیشن والا ہے جی۔ اس کو بھی بیٹا آپ یہ 13ویں کو نا آپ پہلی 1.5 لائن کر لو، حکومت برطانیہ سے لے کے جسے سائمن کمیشن کہتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد 14واں 18ویں پیج پہ ہے جی، یوم نجات کب اور کہاں منایا گیا، یہ یوم نجات آ گیا جی 18واں پیج، یہ آخر میں بالکل نیچے 1939 میں، یہ ہمارا 14واں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 15واں ہم 21 پہ کر چکے ہیں۔ تو یہ ہماری بیٹا ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن تھے، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، دوستوں کا شیئر کرنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔